بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گھور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کی چوری پکڑی گئی ہے اور شیخ رشید احمد نے عمران خان کا سارا پلان لیک کر دیا ہے۔ یہ معاملات کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے شیخ رشید نے جڑی پلان لیک کیتا نا وہ سارا دا سارا کی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج انہوں نے میڈیا کے ساتھ بات کی شیخ صاحب نے۔ شیخ صاحب کا کہنا تھا کہ میرے پہ اتنے سارے کیس بنا دی انہوں نے پکڑی، اینے بڑے کیس بناتے ہر روز میں کسی نہ کسی عدالت جانا پہنتا ہے۔ شیخ صاحب یہ شکر کرو کہ تسی اپنی گڈی جاندے ہو پہن ایڈی حبس دے وچ اے سی والی گڈی چ بہ کے، پتہ نہیں ویسے کدی گڈی ہوئی لیکن چلیں جس کی بھی گاڑی ہوگی پٹرول کسی کا بھی ساڑے ہوئے تسی تو ٹھنڈی ہوا لے رہے ہو نا بابو جی۔ وہ وقت آئے گا، وہ وقت آنے سے ڈرے بلکہ میں کہتا ہوں جب آپ کو سرکاری گاڑی میں سرکاری مہمان کے طور پہ لے کے جایا جائے گا تے پائن او دے اے سی نہیں جمدا، ہاں اور اگر ہوئے تو بہت ظالم ہے رانا ثناءاللہ، وہ اے سی بند کرا دینا پڑ کے پائن۔ تو اس حبس کے اندر پھر جب جانا پڑے گا اس وقت کا سوچیں، اور وہ وقت زیادہ دور دکھائی نہیں دیتا۔ اگر آپ اور آپ کے لیڈر عمران خان صاحب باز نہ آئے تو وہ وقت آنے والا ہے، مجھے لگ رہا ہے۔ لیکن شیخ صاحب جو ہیں وہ چونکہ دونوں سائڈ پہ کھیلتے ہیں، بڑے پکے قسم کے مخبر ہے اور مخبری فرما دیتے ہیں۔ اس بار بھی انہوں نے ایسے ہی کیا ہے۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے گزارش کی ہے، اب ظاہرہ گزارش کے الفاظ سن لے کہ میں کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے گزارش کرتا ہوں، بڑی ہمبلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کل کا دن یعنی جو 17 جولائی کا الیکشن ہے یہ بہت اہم ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کبھی ایسا الیکشن نہیں دیکھا۔ میں کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ الیکشن سے دور رہے اور خود کو نیوٹرل ثابت کرے، کیونکہ اگر قوم عوام کو قوم جو یہ ہے عمران خان کو معذرت چاہتا ہوں کہ قوم اگر عمران خان کو ووٹ دینا چاہتی ہے تو پھر آپ ان کو ووٹ دینے دیں، لیکن اگر انہیں دھونس دھاندلی کر کے روکا گیا تو پھر برداشت نہیں کیا جائے گا اور پھر چیزیں بہت گڑبڑ ہو جانے کی۔ آپ کے پاس آخری چانس ہے کہ خود کو غیر جانبدار ثابت کریں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ رشید۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کو، یعنی گیٹ نمبر 4 کو، یعنی فوج کو۔ اب آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کتنے کاریگر لوگ ہیں یار۔ شیخ صاحب میں کہتا ہوں کمال ہے، یعنی حمایت کر رہے ہیں۔ عام آدمی یہی سمجھے گا کہ یہ عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی یہ پورے کا پورا پلان لیک کر رہے ہیں کہ عمران خان نے پاجی الیکشن دے رزلٹ کوئی نہیں مننے تے تیاری کر لو پوری۔ یہ ایکچولی بتانا چاہ رہے ہیں کس کو؟ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور حکومت کو بھی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے براہ راست تو ظاہر ہے کہ عمران خان سے رابطہ نہیں کر رہی اور نہ ہی شیخ رشید صاحب نو اس گلی دے وچ بھی وڑن دے رہی۔ اب تو یہ کیا کہا جاتا ہے گیٹ نمبر 4 جس گلی یا سڑک چ ہے وہ تو ناکے تے روک لیتا جاتا شیخ صاحب دے پرندے نوں یا انہاں دی واٹس ایپ کال جاندی ہے تو وہ نمبر ہی بلاک کیتا ہوا ہے۔ تو لہٰذا شیخ صاحب جو ہیں وہ اپنی ملازمت بحال کروانے کے لیے، یا یوں کہہ لیں کہ اپنا جو بقایا جات بنتے ہیں ساری زندگی نوکری کی تھی یار ان پینشن تے بندی ہے، اس طرح دینا نہ کرو، اس کے چکر میں شیخ صاحب جو ہے نا وہ اس طرح کے پیغامات دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ عمران خان کی مخبری کر رہے ہیں۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ اس بات کو ذرا سیریس لینا چاہیے حکومت وقت کو بھی، اور جو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سب کو یہ بات سیریسلی لینا چاہیے شیخ صاحب کی۔ کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ عمران خان جو ہیں وہ ہر صورت میں پاکستان کے اندر فساد چاہتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی صورت یہ حکومت جو ہے یہ 1-1.5 سال جتنا بھی سال تقریباً بنتا ہے ان کا، چلو 13 مہینے کر لو ان کے بنتے ہیں، وہ یہ پورے کرے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر نئے انتخابات ہوں۔ پاکستان کے حالات موجودہ جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ نئی ایک سیاسی انارکی کی طرف جا سکیں، لہٰذا عمران خان ہر صورت میں تنگ کر کے رکھنا چاہتے ہیں، اور تانگ آمد بجانگ آمد، ادھر رانا ثناء بھی تیار ہے، حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ جو ذرائع ہیں پنجاب حکومت کے اور یہاں پر جو پنجاب حکومت کی اپنی ظاہر ایک انٹیلیجنس ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ 300 کے قریب لوگ جو ہیں وہ لاہور میں داخل کر دیے گئے ہیں، جو مسلح ہیں اور وہ کے پی کے سے آئے ہیں یا دوسرے ایریا سے آئے ہیں یہاں پر۔ ان کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب جس لیے تسی دیکھو کہ کام ساڈے ہتھوں نکل گیا تو کام جڑا نا خراب کر دیو۔ اب ظاہر ہے کہ کام خراب کرنے کا کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ آپ کو ڈسکے کا الیکشن یاد ہوگا، ڈسکے کے الیکشن میں اب ڈسکا شہر جو ہے وہ ظاہر نون لیگ کا ہے سارے کا سارا۔ اب اس جگہ کے اوپر اس کا جو مین بازار تھا ڈسکے کا، وہاں پر آپ کو یاد ہوگا کچھ نوجوان ہیں جو موٹر سائیکلز پہ جا رہے ہیں اور وہ فائرنگ کرتے چلے جا رہے ہیں اور سارا بازار ویلا ہو گیا ہے۔
اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا کہ پولنگ رک گئی تھی. پولنگ رکی جس کا مطلب ہے کہ نون لیگ کا ٹرن اوور جو ہے وہ کم ہو جائے گا, وہ ووٹر باہر نہیں نکلے گا. لیکن پھر بھی لوگ نکلے تھے اور ڈسکے دے جڑے بکسے گواچے سن دھند وہ سمیت سارا کچھ ہونج ہانج کے لے گئے. اور مریم نواز کی جو وہ کیا کہنا چاہیے ایک جاندار کمپین تھی, اس کے نتیجے میں نون لیگ وہاں سے الیکشن جیت گئی تھی. ابھی بھی اس طرح کا حالات پیدا کیے جائیں گے کہ جہاں پر یہ, اب میں پلیوں کچھ نہیں کہہ رہا, یہ ذرائع ہیں جو محکمہ داخلہ پنجاب کے ہیں, کہ ایسے پولنگ سٹیشنز جہاں پر نون لیگ کے ووٹر جو ہے وہ زیادہ ہوگا, علاقے ہوتے ہیں نا, پتہ چل جاتا ہے کہ یہ والا ایریا جو ہے اس ایریے میں سے آپ کو ووٹ پڑے گا, اس یو سی میں پڑے گا, اس یو سی میں کم پڑے گا. جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جو یعنی ڈور ٹو ڈور کمپین کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ ایس پاسے سارے کنا کا ووٹ پہ سکتا ہے, ایس پولنگ اسٹیشن تو ساڑھے کنے کے ووٹ نکل سکتے ہیں. تو جہاں پر نون لیگ کا ووٹر کی تعداد زیادہ انہیں محسوس ہو رہی ہوگی وہاں پر یہ باقاعدہ طور پر اس طرح کی حرکت کر سکتے ہیں. یہ انٹیلیجنس رپورٹس ہیں محکمہ داخلہ پنجاب کی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, اور 300 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو داخل ہو چکے ہیں. اچھا, اب عطا تارڑ صاحب چونکہ صوبائی وزیر داخلہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں پر خدشہ تھا کہ اس طرح کے لوگ آئیں گے, مسلح افراد آئیں گے, اسی لیے ہم نے پابندی لگائی ہے پی ٹی آئی کے جو علی امین گنڈا پور ہیں اور مقبول گجر صاحب ہیں ان کے, کہ وہ پنجاب میں داخل نہیں ہو سکتے. اچھا, میں آپ سے عرض کروں کہ یہ اب عطا تارڑ صاحب تو ظاہر ہے کہ اپنے محکمے کی حمایت کریں گے کہ ان کے پاس اس طرح کی رپورٹس تھیں, لیکن دوجی جی رپورٹ ہے وہ نہیں پہ دس دے کہ 300 بندے داخل ہو چکے. تو بھائی کہ تمہیں اے پتا 300 بندے داخل ہو گئے تو پھاڑی بھی تو لینے سن نا. سوال یہ ہے, یہ جو انٹیلیجنس والے ہیں جو محکمہ داخلہ پنجاب کے ہیں, یعنی ظاہر ہے پنجاب پولیس کو چاہیے تھا کہ ان کو گرفتار کر لیتے, لیکن انہوں نے گرفتار نہیں کیا. ایک الرٹ اپنے طور پر انہوں نے چلا دیا ہوا ہے. ایک ہوتا ہے نا اپنی سکن سیو کر لینا. ہر بندہ دے اتنے بھاجی بڑا ڈنگ ٹپاؤ پروگرام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں نا, چاہے وہ سرکاری ملازم ہے چاہے وہ پرائیویٹ ملازم ہے, کہ جناب میں اپنا جڑا نا اپنے تو لا کے دوجے سے گلے پا دوں. ہوتا یہ ہے کہ جناب وہ انٹیلیجنس والے بھی ایک الرٹ جاری کرتے ہیں, اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ ناٹ فار پبلک, اور وہ کیا کہنا چاہیے کہ بڑا سیکرٹ ہے اور بڑا اسٹرکٹلی آفیشیل ہے, اس طرح کے الفاظ لکھ کے ایک الرٹ جاری کر دیتے ہیں. کل نو جس لے گل ہوندی ہے پتہ لگتا ہے کہ جناب اے کام ہو گیا, خدا نہ خاصہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے, تو وہ کہتے ہیں کہ جناب متعلقہ افسر کہتا ہے سر اسی دیکھ لو پہلے دستا سی, اسی تے پہلے آگاہ کرتا سی, تو ہوں پھڑنا تے فلانے نے سی. تو اپنے گلوں لا کے نا شاید دوجے تے گل پا دیں. 300 بندے آ گئے تو بھائی نے پھڑ لینا چاہیے سی نا. میں نے ویسے اس ذریعے سے پوچھا کہ بھائی نے پھڑ لینا چاہیے سی, تو انہوں نے کہا یار ساڈا کام نہیں پھڑنا, جہاں کام ہے گا وہ پھڑے. بہرحال اب وہ پکڑیں گے نہیں پکڑیں گے, لیکن یہاں پر ان سے ایک بندہ پنجاب پولیس سے نہیں پکڑا گیا, اور اس کا نام ہے چودھری مقبول گجر, منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے, پی ٹی آئی کے رکن ہیں. ان پر پابندی لگی تھی. یہ آج لاہور میں داخل ہوئے سر, اور کچھ ساتھیوں کے ساتھ ہے. وہاں پر ایس ایچ او عاطف جو ہے وہ ان کو پکڑنے کے لیے پہنچ گئے. وہاں پر عاطف کے ساتھ ان کی منہ ماری بھی ہوئی, تکرار ہوئی باقاعدہ طور پہ, اور پھر انہوں نے کہا جی تسی مینوں کیویں پھڑ سکتے ہو, میں تو وزیر ہاں, مینوں کیویں گرفتار کر سکتے ہو. انہوں نے کہا جناب تسی گڈی 'چ بیٹھو نا, باقی گلاں تو تھانے جا کے کر لینے. لیکن وہ جو گجر صاحب ہیں مقبول گجر صاحب, وہ جناب اپنی گاڑی میں بیٹھے اور نس گئے بھاجی. پولیس انہوں نے مگر ہے, ابھی تک جب میں ولاگ کروں ابھی تک تو وہ پکڑے نہیں گئے. بغیر ان کے 3 ساتھی جو ہیں وہ پولیس ان کو لے آئی ہے. ویسے عاطف صاحب جو بھی ایس ایچ او ہیں, انہوں کو پوچھے کہ یار تیرے کو ایڈا وڈا بھائی نس گیا, اے تو کی کرنا ہے, تو کس قسم دا مطلب پولیس والا ہے کہ تیرے کو سامنے کھلوتا بندہ جہاں تیرے نال گل کر رہا ہے وہ نس گیا اور تو آرام نال کھلوتا ویکھدا رہ گیا. خیر وہ لاہور میں ہیں اس وقت, اور ظاہر ہے کہ وہ اگر لاہور میں ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا واقعہ خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے. کل کا دن واقعی بہت زیادہ امن و امان کے حوالے سے اہم ہے. لاہور میں ویسے وہ نون لیگ جو ہے نا وہ بڑی کمفرٹیبل ہو گئی آج, میں آپ سے عرض کروں. پہلے انہیں تھا کہ پی پی 170 جو ہے وہاں پر ایک ان کو لگتا تھا کہ شاید ہم مطلب مقابلے میں ہیں, ہمارا خیال ہے کہ ہمیں وہاں پہ ٹائٹ مقابلہ ملے گا. لیکن آج جو میری اطلاعات ہیں وہ وہاں پر ایزی ہو گئے. ان کا خیال ہے کہ سانو کوئی پریشانی کی لوڑ کوئی نہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جیت جائیں گے. لیکن ظاہر ہے الیکشن ہوتا ہے اور اون ٹوز ہوتا ہے, آپ کو مطلب پبا پا ٹرنا پہنتا بھاجی الیکشن دے وچ. اور باقاعدہ طور پر جب تک رزلٹس فائنل نہیں ہو جاتے تب تک جن کی جہاں جہاں ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں بھاجی سکون کا ساہ نہیں آتا. سچی بات یہ ہے, تو وہ لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ ایک باقاعدہ طور پر عمران خان کا یا ان کی حکومت کا ایک پلان ہے. آپ کو یاد ہوگا شیخ رشید صاحب نے اسی طرح کی مخبری ایک دفعہ پہلے بھی کی تھی.
25 مئی کو جب عمران خان صاحب نے کال دی تھی اسلام آباد کے لیے تو شیخ رشید نے تب بھی کہا تھا کہ پاجی اگ لا دے گا پھڑ کیوں، ہر پاسے اگ لا دے گا، اس طرح کی انہوں نے بات کی تھی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں جو درخت تھے ان کو کس طرح سے جلایا گیا۔ تو شیخ رشید دی مخبری بڑی پکی ہونی چاہیے، لہٰذا عطا تارڑ صاحب، حمزہ شہباز شریف صاحب جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور باقی سارے لوگ شیخ رشید کو صرف سیاسی مخالفت کی بنیاد پر ان کی اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، سیریسلی لینا چاہیے اور چیزوں کو مکمل طور پہ کنٹرول میں کریں، کیونکہ الیکشن کے رزلٹس جو بھی ہوں گے انٹل انلیس کہ عمران خان 20 کی 20 سیٹیں نہ جیت جائے، جو کہ ظاہر ہے کہ مطلب بلی کے چھیچڑوں کے خواب والی بات ہی ہو سکتی ہے، تب تک عمران خان رزلٹس کو تسلیم نہیں کرے گا تے گند پائے گا۔ یہ پکی بات ہے، انہوں نے ماضی میں بھی ایسا کیا ہے، وہ اب بھی ایسے ہی کریں گے، لیکن اب شیخ رشید نے مخبری کی ہے، اس پر غور ضرور کرنا چاہیے۔ ایک PP 282 کا صبح والے ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہاں پر جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں طاہر رندھاوا صاحب، انہوں نے بتایا کہ کیسر خان مکسی صاحب نے جو ان کے مد مقابل ہیں PTI کے، انہوں نے KPK سے بندے بھاجی بلا لیں اور مسلح لوگ ہیں، اور وہ وہاں پر پورے کا ماحول جو ہے نا پورا گند پان دے موڈ سے گئے، انہوں نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی ہوئی ہے۔ اب یہ کیسی یعنی مزے کی بات ہے کہ جو ہے دھاندلی کا رولا ڈال رہی ہے کون؟ PTI جو کہ اپوزیشن میں ہے، اور درخواستیں کون دے رہا ہے؟ یعنی لا فل اتھارٹیز کو جا کے کہ یار PTI لے گنڈا گردی کرنے لگے ہیں، وہ مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، اور وہ پنجاب میں بھی اقتدار میں ہیں اور وفاق میں بھی اقتدار میں ہیں۔ حالانکہ یہ اپلیکیشنز تو جانی چاہیے تھیں PTI کی جانب سے کہ جناب دھاندلی کرنے لگے نے اور گنڈا گردی کرتے پے نے، لیکن انہوں لوگ کوئی درخواست نہیں جا رہی۔ درخواست کتنا لوگ جا رہی ہے؟ حکومتی پارٹی کے لوگ کہ سارے نہ تو بچاؤ، کڈے کڈے بدماش جے۔ یہ الٹا ہی صاحب چلے آپ جی۔ لاہور کا ایک حلقہ ہے PP 168، وہاں پر ایک صاحب پکڑے گئے ہیں سر، وہ صاحب خالد سندھو ان کا نام ہے، اور وہ ان کے پاس سے 200 شناختی کارڈ برآمد ہوئے ہیں، اور پولیس کو انہوں نے بتایا یہ ہے کہ جناب یہ 200 شناختی کارڈ جو ہیں وہ اس لیے لیے تھے کہ جناب ان ووٹرز کو پیسے دینے ہیں 2 سے 3 ہزار روپیہ پر بندہ، اور ہم نے یہ ووٹ خریدنے تھے، اور میں PTI کا کارکن ہوں، اور اس کے لیے میں نے یہ رابطہ کر کے لوگوں سے شناختی کارڈ اکٹھے کیے تھے۔ تو عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ہر حوالے سے، اور ان کی پارٹی الیکشن چوری کرن ٹری ہے، لیکن پائن مقابلے تھے نون لیگ ہے سر۔ نون لیگ جو ہے نا وہ یہ کیا کہنا چاہیے، مطلب ہے کہ انہیں سارے کیسات ہو، انہیں سارے معاملات تو بڑے اچھے طریقے نہ واقف ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ لیکن یہ شیخ رشید کی مخبری کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف جس میں نے کہا کہ عمران خان کی چوری پکڑی گئی۔ دیکھیں عمران خان چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان سکندر سلطان راجہ صاحب کو جس انداز سے مخاطب ہوتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ جناب ملی بھگت یہ بڈی نو نوکری دیتی، ایدے فلانے نو انج کرتا، یہ ملا ہوا ہے نون لیگ کے ساتھ، یہ مسلسل وہ باتیں جو ہے نا وہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کب سے کر رہے ہیں؟ جب آپ کو یاد ہوگا کہ ڈسکے کے الیکشن کے بکسے چوری ہوئے تھے نا، تب سے عمران خان صاحب اس طرح کی باتیں ان کے ساتھ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب انصار عباسی صاحب نے یہ عمران خان کی چوری جو ہے نا وہ مال مسروقہ دے نال برآمد کر لی ہے، پھڑی گئی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب سلطان سکندر راجہ صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے عمران خان صاحب نے رابطہ کیا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ یہ میرے ساتھ خفیہ ملاقات کر لیں، میں تھوڑا گلاں ڈسکس کرنی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اب میرے ذرائع جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سلطان سکندر راجہ صاحب کو یہ ایکچولی پیغام دیا گیا لاہور میں ایک ملاقات کے اندر، ایک PTI کے ایک رہنما ان کے گھر گئے تھے، اور انہوں نے وہاں پر جا کے ان سے کہا تھا کہ سر تسی ریزائن کر دیو، اور آپ کو وفاقی حکومت میں ہم فلاں عہدہ دے دیں گے، آپ کی بیوی کو فلاں عہدہ دے دیں گے، آپ دے بچوں کو فلانی تھاں سیٹ کر دیں گے، تسی بھاجی الیکشن کمیشن دے تو ہٹ جاؤ، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اب یہ جو خفیہ ملاقات تھی، یہ عمران خان صاحب اس کے وزیر اعظم تھے، سلطان سکندر راجہ صاحب نے اس سے ملاقات سے انکار کر دیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب میرا دروازہ کھلا ہے، میں دفتر بیٹھنا، جڑا مرضی آگے ملے میں کوئی اعتراض نہیں گا، کوئی سیاسی پارٹی کا رکن آنا چاہے آئے، کوئی عام آدمی آنا چاہے آئے، کوئی پولیٹیکل ورکر آنا چاہے آئے، کوئی پرائم منسٹر آنا چاہے آئے، کوئی چیف منسٹر آنا چاہے آئے، لیکن مطلب چڑھے دن آئے پاجی،
खुफिया मुलाकात वाली कहानी कोई नहीं, दफ्तर आए, रिकॉर्ड पर हर चीज़ होगी, मैं कोई चोरी नहीं की थी, कोई डाका नहीं मारा, मेरे साथ आगे बैठे बातें करें, जो भी आपकी डिमांड है, जो भी आपका मसला है मुझे बताएं, जो मेरे पास इख्तियारात होंगे उसके तहत मैं आपके खदशात और सारे मामलात को देखूंगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं जनाब चोरी चोरी चुपके ठीक है जाके कितने मिल लवांगा, ऐसा नहीं होगा। मैं मतलब है कि वैसे इमरान खान साहब जो हैं वो चोरी चोरी चुपके मुलाकातों के बड़े माहिर हैं सर, उनको पुरानी आदत है और वो इस तरह की मुलाकातें करते रहे हैं। लेकिन अब बात मेरा दिमाग कहीं और चला गया था तो मैं वापस आ रहा हूँ, वो बातें मैं नहीं करना चाहता। तो खान साहब जो है ना वो एक्चुअली इस वजह से सुल्तान सिकंदर राजा साहब नाराज़ हैं कि ए भाई उन्होंने गल नहीं मानता। एक और चीज़ जो मुझे ज़रिए ने कन्फर्म की है वो ये है कि सुल्तान सिकंदर राजा साहब को के हवाले से ना उनको ये शिकवा है कि जब सेनेट के अंदर मामला आया था ओपन बैलेट का कि जनाब यहाँ पे ओपन बैलेट होगा, चेयरमैन सेनेट के हवाले से ओपन बैलेट होगा, तो या कौमी असम्बली में जो है ओपन बैलेट होगा स्पीकर के हवाले से, तो उस पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कहा था कि सर ओपन बैलेट नहीं हो सकता, इसलिए कि ये आइन की फलां दफ़ा है उसमें ये लिखा हुआ है। तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि ओपन बैलेट नहीं हो सकता, अगर ओपन बैलेट होगा कराना है तो बेशक करा लो, लेकिन आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया था। इमरान खान का मसला सी कहते सी ओपन बैलेट कराओ, सेनेट के इलेक्शन में ओपन बैलेट हो, यानी जब वो सेनेट के लिए वोट डाले जा रहे थे ये जिसमें यूसुफ रजा गिलानी सब जीते थे, तो वो कहते थे कि इतने सारे MNA आगे ओपनली वोट पाण, और ज़ाहिर इमरान खान को पता सी कि मेरे अंदर जो मेरी बुक्कल ही चोर ने तो उन्होंने जनाब निकल के परले पासे वड़ जाना है और उन्होंने बुक्कल के चोर ने मेरे ला जाना है, मेरे पास नंबर ज़्यादा हैं। अगर MKM वाले या दूसरी तादी जमातें परली तरफ चली जाएंगी तो वो भी बात क्लियर हो जाएगी, तो सामने चीज़ें आ जाएगी। मैं दूजिया ते नज़र रख के बैठा हाँ, उन्होंने दिन मैं पूरी नज़र रखनी है, अपनी में कोई शय बाहर नहीं जान देनी। ए चलाकी ला रहे सन खान साहब, लेकिन वो मामला नहीं हुआ क्योंकि आइन के तहत खुफिया बैलेट ही था और अभी तक खुफिया बैलेट है और खुफिया बैलेट के ज़रिए ही फिर हुआ। इस पर इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े शदीद नाराज़ थे और ये सारे मामला थे जिसकी वजह से नाराज़गी और दूरी बढ़ती चली गई। और सुल्तान सिकंदर राजा साहब को जो ज़रिए हैं वो कहते हैं उस हमसे कोई लोड़ नहीं, वो कहते हैं ना हम कभी मरीम नवाज शरीफ से मिले हैं, ना कभी हमजा शहबाज शरीफ साहब से मिले हैं, ना कभी हम शहबाज शरीफ साहब से मिले हैं, हमने कभी इनसे कोई मुलाकात नहीं की। जो कुछ हमारी मुलाकातें हैं जितने भी लोगों के साथ है पाइन दफ्तर खुला, आओ बैठो मुलाकात करो, हमारी किसी के साथ किसी के घर जाके कोई मुलाकात नहीं, ना ही कोई हमारे घर आया है। लिहाजा ये जो इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी ना कि मैंने ज़रा ओले होके मिले, वो सुल्तान सिकंदर राजा साहब ने ओले होके मिलन तो इनकार करता सी। ये चोरी है इमरान खान की, ये वो 2 नंबरी है जो मैं आपके सामने लाना चाहता था कि ये 2 नंबरी तो मैंने आपको बता दी। हूँ मैं तो इमरान खान की 10 नंबरी दसन लगा पाए। अब वो 10 नंबरी जो है ना वो ज़रा गौर से सुने। इमरान खान का सारा जितना जोर है ना वो ये है कि अमेरिका ने साजिश की थी और अमेरिका ने भाजी हुकूमत बदलियाँ, अमेरिका ने मेरी हुकूमत बदली, अमेरिका ने भुट्टो की हुकूमत बदली, सारा कुछ अमेरिका से पाया। भुट्टो साहब वाली बात तो समझ आती है, हेनरी किसिंजर का खत है और वो भुट्टो साहब ने कहा था और बाद में चीज़ें साबित भी हुई। लेकिन इमरान खान की जी वारदात है ना एक घड़ी घड़ाई आइटम है, मेरा ज़ाती ख्याल ये है। और बाकी सारी अपोजिशन का या सारे जो मेजॉरिटी है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की उनका भी यही ख्याल है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस बयानी को दफन कर दिया पढ़ के भाजी। उन्होंने कहा है कोई सवली कहानी जी है ना इमरान खान दसदा पे ये झूठ है, इसमें हमें कोई ऐसा मुआद हमारे सामने नहीं आया जिसमें हम कह सके कि अमेरिका ने कोई साजिश तैयार की है। लेकिन बहरहाल वो अमेरिका के खिलाफ मुसलसल बोल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। कब से लगा रहे हैं सर? 27 मार्च 2022 से आज सर 16 जुलाई 2022 है। इतने महीनों से भाई साहब मुसलसल अमेरिका के खिलाफ लगा। लेकिन उन्होंने आज सुबह एक पैगाम जारी किया इमरान खान साहब ने, और उस पैगाम में उन्होंने अपने वर्कर्स को एक हौसला, एक होता है ना बकअप करने के लिए, वो एक पैगाम दिया। और वो पैगाम दिया एक अमेरिकी सदर हुआ करते थे रूज़वेल्ट। ये वो रूज़वेल्ट नहीं है जो फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट थे जो सेकंड वर्ल्ड वार वाले। ये भाई ने पहली जंग अजीम तो पहले वाला भाई सी 1901 से 1909 तक वो अमेरिका के सदर रहे हैं। उनकी एक तकरीर का जो है ना वो उन्होंने हवाला
وہ 7 کوٹ کیا ہے کہ جب آپ کل ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں یا اپنے امیدوار کی حمایت کے لیے جائیں تو اس کو ذہن میں رکھیں۔ اچھا حوالہ جو ہے وہ بڑا اچھا ہے، یعنی اس میں ظاہر ہے کہ بیک اپ کیا جا رہا ہے، اس میں حوصلہ دیا جا رہا ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ پاویں تسی ہر جب لیکن کھروتے حق اور سچ دی راہ دے، وہ اس طرح کی اس کا ٹوٹل وہ ایک میسیج ہے۔ انہوں نے اپنے دور میں اپنے لوگوں کو کہا تھا امریکی صدر نے، لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے 10 نمبر دیکھے کہ امریکہ دے خلاف ہی بول رہے ہیں تے حوالہ بھی امریکہ دے ایک سابق صدر دے رہے ہیں۔ اور یار تینوں اپنے پاسے کوئی حوالہ نہیں لبا، تو اپنی تقریر جو کاٹ کے دے دے، تو اپنے تو وڈا بھی کسی نے لیڈر سمجھنا حیران کن گل ہے۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا کوئی کسی تقریر کا آپ حوالہ دے دیں، آپ کوئی علامہ اقبال کا شعر لکھ دیں، کسی تو پوچھ لینا سی، شعر شبلی فراز کول ہے شاعر دا پتر ہے، انہوں پوچھ لینا سی، کوئی اس طرح کی چیز کر دیتے آپ کو حوالہ بھی ملا تھے، امریکہ تو چکے لے آندہ جا والا۔ یہ ایکچولی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا عمران خان صاحب، یہ اس پہ یقین نہیں رکھتے۔ اے چاکری نوکری باقاعدہ امریکہ دی پہلے بھی کر دے رہے ہیں تے ہون بھی کرن دے موڈ چ نے، وہ ادھروں لفٹ نہیں ہو رہی بہو جی۔ یہ تو باقاعدہ طور پہ ہوتے درخواستیں بھیجی ہیں، وہ جو ڈونلڈ لو ہے اس سے ملاقات کی نہ جا کے ان کے ایک عہدیدار نے، انہوں نے کہا کہ یار مٹی پا اگے جا چھڈ پچھلی گلاں، ہن اگلے معاملات جڑے نا انہوں نے ٹھیک کریے تے آئیے انہوں چھڈ دے پچھلی گل عمران خان سمجھو لاواں گے۔ تو یہ وہ معاملہ ریکارڈ پر آ گیا نا، آج تک اس کی تردید نہیں آئی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان 2 نمبر نہیں ہے پائیں، وہ 10 کا نمبر کم ہے گا باجی، اور اس سے بھی آگے نمبر بڑھیں گے، آہستہ آہستہ بڑھیں گے۔ انہوں نے ہیش ٹیگ عمران خان نے ایک شروع کیا ہے، اور وہ ہیش ٹیگ یہ ہے کہ بلہ چلاؤ ملک بچاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ ٹویٹر کے اوپر انہوں نے ایک ہیش ٹیگ جو ہے نا وہ دیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ بھائی صاحب جو ہے نا، یہ بلہ چلانا ایک ہوتا ہے بلے سے کھیلنا، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے بلہ چلانا۔ یہ بلہ چلاؤ جو ہے نا، یہ پنجاب کے لوگ سمجھتے اس کا مطلب کیا ہے۔ تے خان صاحب شیر دی دھاڑ جیڑی ہے نا، وہ بڑے بڑے بلے ٹیک دیندی ہے، تے کل شیر دھاڑے گا۔ یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، باہر فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ میرے سامنے اور میرے پاس جتنی معلومات تھی اس حوالے سے وہ میں نے آپ کو پہنچا دی ہیں۔ آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کومنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔